قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يسير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ احوال قبر کے حوالے سے ہمارا درس پہلے ہو چکا ہے۔ آج کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کو جب قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ، اس کو قبر کے اندر ہم دفنا کے واپس آ جاتے ہیں تو نیک آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، غَيْرِ فَزْعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ، کوئی اس سے خوف خطرہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا ڈر نہیں ہوتا۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ فِيمَا كُنْتَ، تو نے کس چیز میں زندگی گزاری، کون سے دین میں تو نے زندگی گزاری؟ فَيَقُولُ، تو نیک آدمی کہتا ہے کہ كُنْتُ فِي الْإِسْلام، میں نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو نصیب کرتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، جو دنیا میں بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، اور یہاں جب منکر اور نکیر آ کے سوال کرتے ہیں تو وہاں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تو جس نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری وہ فوراً جواب دے گا کہ كنت فی الاسلام، میں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری تھی، میں مسلمان تھا۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ما ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث کے اندر یہ وضاحت ہے کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ آگے سے کہے گا کہ وہ محمد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، جاءنا بالبینات من عند اللہ، اللہ کے پاس سے واضح دلائل لے کر آئے تھے، فصدقنا، ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم نے ان کو سچا مانا، ہم نے ان کی رسالت کا اقرار کیا، ان پہ ایمان لائے۔ پھر فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ آگے سے صالح آدمی یہ جواب دے گا کہ ما ينبغي لأحد أن يرى اللہ، یہ کسی کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ اب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے سوالوں کے جوابات میں، تو پھر کیا ہوتا ہے فَيُخْرَجُ لَهُ خُرْجَةٌ قِبْلَ النَّارِ، پہلے اس کو جہنم کا ایک جھانکا دکھایا جاتا ہے، وہ ایک ونڈو سی اوپن کی جاتی ہے کہ ذرا ادھر جھانکو، وہ دیکھتا ہے فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، وہ دیکھتا ہے کہ يَهْدِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، بعض اس کا حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تجھے بچایا ہے، اس سے تجھے بچایا ہے اور تجھے لے کے آئے ہیں یخرج لہ فرجۃ قبل الجنہ، پھر جنت کی طرف سے ایک ونڈو کھولی جاتی ہے اور وہ اس کی ظاہری چمک کی طرف وہ دیکھتا ہے، اس کی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے جنت میں اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس سے تجھے بچایا ہے اور اس میں لے کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب بتلایا جاتا ہے کہ اتنا بڑا میرا نقصان ہو جانا تھا، اس نقصان سے میں بچ گیا اور اللہ نے مجھے اتنا بڑا فائدہ دے دیا ہے، تو انسان کے دل کے اندر ایک شکر کا جذبہ وہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تیرا کتنا انعام ہے اور تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس گھاٹے اور نقصان سے بچایا اور اس فائدے کی طرف لے آیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا جو برا شخص ہے، گناہ گار اور فاجر شخص ہے، پھر جب اس کو بٹھایا جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث، تو نے یقین پہ زندگی گزاری، تو تذبذب کا شکار نہیں تھا، ڈاواڈول نہیں تھا کہ پتہ نہیں میں جو مانتا ہوں یہ سچ بھی ہے یا نہیں، میں جو نماز پڑھتا ہوں پتہ نہیں یہ نماز دین اسلام میں ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں رسول نے اس طرح پڑھی بھی ہے یا نہیں، یہ شک والی زندگی نہیں، یقین پہ وہ تھا، یقین کے اوپر ہی زندگی گزاری ہے اور یقین پہ ہی اس کو موت آئی ہے، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کسی کے اوپر تجھے اٹھایا جائے۔ اب برا آدمی جب اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے فزعا مشعوفا، وہ چور جب ہوتا ہے تو جب پکڑنے والے آتے ہیں تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ بس کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے، کہیں سے کوئی میرا راز جو ہے وہ لیک نہ ہو جائے۔ تو وہ جب فرشتے آتے ہیں تو جس نے ساری زندگی فجور کے اندر اور گناہوں کے اندر اور اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری ہوتی ہے، وہ فوراً ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ سنا تو کس چیز میں تھا؟ وہ کہتا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ میں نے زندگی گزاری ہے کس میں گزاری ہے، کیونکہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری نہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزاری نہیں، تو وہاں پہ بھی وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں۔
پھر وہ کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ؟ وہ کہتا ہے سمعت الناس یقولون، میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ کہتے تھے اور میں بھی وہی کہتا رہا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، وہ میں نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ فقل، پھر فرشتے اس کو فیخرج لہ قبل الجنہ، اس کے لیے جنت کے سامنے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے جنت کی نعمتیں، جنت کے بالا خانے اور جنت کے محلات اور جنات کی وہ جو نعمتیں ہیں وہ ساری اس کے سامنے دکھائی جاتی ہیں، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھا تیرا نصیب اگر تو اللہ کا نیک بندہ بن جاتا، تو صالح بندہ بنتا، اب اللہ نے تجھے اس سے پھیر دیا ہے۔ اور پھر جہنم کا وہ دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے اور کہا جاتا ہے اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ یہ بھی اسی لیے کہ اس کو اور زیادہ افسوس ہوگا، اور زیادہ تڑپے کہ یہ مجھے ملنا تھا، میں صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتا تو اتنی بڑی نعمتیں اور یہ شہد کی نہریں اور یہ دودھ اور یہ سارا کچھ مجھے مل جانا تھا، تاکہ اس کے دل میں اور زیادہ حسرت پیدا ہو، اور زیادہ وہ افسوس کرے، اور زیادہ تڑپے۔ یہ اس کو دکھا کے پھر جہنم کی طرف سے کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، علی الشک کنت وعلیہ مت، تو یقین پہ نہیں تھا، تو شک پہ تھا، تو اسی پہ زندگی گزاری ہے، تو نے اسی پہ تجھے موت آئی ہے اور کل اسی پہ تجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اگر میرے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیک اور صالح بن کے زندگی گزارنے کی، اللہ کا نیک بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایسے برے عمل سے بچائے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔